پارہ نمبر 19 کا نام وقال الذین ہے۔ یہ سپارہ 19 رکوعات اور ایک آیت پر مشتمل ہے۔ پہلے 4 رکوع سورۃ الفرقان میں، پھر 11 رکوع سورۃ الشعراء میں، اور پھر 4 رکوع اور ایک آیت سورۃ النمل میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے۔ مشرکین کے مطالبے یہ تھے کہ فرشتہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں اترتا ہے، ہم پر کیوں نہیں اترتا، اور اللہ تعالی ہم سے ملاقات کیوں نہیں کرتا۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ اس مطالبے کی وجہ لقد استکبروا، تکبر ہے، سرکشی ہے، قیامت کا انکار ہے۔ عام انسانوں پر فرشتوں کے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت ان کے یوم حساب قریب آ گیا۔ پھر نبی علیہ السلام کا شکوہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو پسے پش ڈال دیا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اس قوم نے قرآن کو اپنی زندگیوں پر نافذ کیوں نہیں کیا۔ سیاست، سماجی، معاشی، معاشرتی، عقوبات، عبادات، قصاص اور معاملات میں ہر صورت میں اللہ کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیے۔ یہی قرآن اور صاحب قرآن کا پیغام ہے۔ پھر مشرکین کا ایک اور اعتراض کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اترا، یک بار مکمل کیوں نہیں اترا۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ آپ کے قلبی اطمینان کے لیے لنثبت بہ فؤادک، اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنے اور موقع محل موضوع کے مطابق قرآن کا اترنا اور پھر اس کی کمال تشریح و توضیح کرنا، یہ قرآن کا اعزاز اور اعجاز ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا اور ان کی قوموں کا ذکر کیا۔ انبیاء میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، عاد اور قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العزت نے اس نافرمان قوم کو ذلیل و رسوا کیا، شکست فاش دی اور اپنے رسولوں کو عزت دی، کامیابی دی۔ اس کے اندر یہ پیغام تھا نبی علیہ السلام کے لیے کہ آپ کے مقابلے میں یہ نافرمان قوم، کفار و مشرکین ذلیل و رسوا ہوں گے اور دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنیں گے۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید و رسالت پر کائناتی شواہد پیش کیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل، کہ تم نہیں دیکھتے تمہارا رب کیسے سائے کو کھینچتا ہے، بڑا کرتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور جب چاہتا ہے اس کو جامد کر دیتا ہے، ساکن کر دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی تخلیق، اللہ کی قدرت پر دلیل ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب، اے پیغمبر، اگر ہم دیکھتے کہ آپ سے تنہا دعوت کا کام نہیں ہو سکتا تو ہم ہر بستی میں ایک پیغمبر، ایک نبی بھیج سکتے تھے، مگر آپ تنہا اس کام کے لیے کافی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رب، میں نے میٹھے اور کھاری پانی یکجا چلائے اور ان کے درمیان پردہ رکھ دیا کہ دونوں الگ الگ بہتے رہیں، اور اسی طرح انسانوں کو پانی سے پیدا کیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور پھر اس کے ددحال اور سسرال کے رشتے بنائے۔
19ویں پارے کے چوتھے رکوع اور سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی صفات کا ذکر کیا کہ نیک بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں، اور ان کی راتیں قیام اور سجود میں بسر ہوتی ہیں، رب تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، خرچ کرتے ہیں لیکن خرچ میں نہ بخل ہوتا ہے اور نہ ہی فضول خرچی ہوتی ہے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور کسی پر جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بےہودگی کے پاس سے شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں، اور اپنے رب کی آیات پر غور کرتے ہیں اور ان پر اندھے بہرے بن کر گیری نہیں جاتے بلکہ اس میں تحقیق کرتے ہیں اور رب سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہماری بیویوں، ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ سورۃ الشعراء یہ 11 رکوعات 227 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے، اور یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 26واں ہے۔ سورت کے آخر میں شعراء اور ان کی ذہنیت کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون اثبات رسالت ہے۔ سب سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے برحق اور واضح کتاب ہونے کا اعلان کیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی انسانیت کی ہدایت کے لیے شدید حریص ہونے کا، حرص کرنے کا بھی ذکر کیا، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور پھر اللہ رب العزت نے اکثریت اور اقلیت، میجورٹی اور مینورٹی کے نظریے کا بطلان واضح کرنے کے لیے 8 مرتبہ اس بات کو دہرایا کہ اچھے اور پاک باز لوگ کبھی اکثریت میں نہیں ہیں، وہ کم ہوتے ہیں لیکن نصرت خداوندی ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور برے لوگ، فسادی لوگ، وہ ہمیشہ اکثریت میں ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل اور رسوا کرتا ہے اور باطل کو تباہ کر دیتا ہے اگرچہ وہ اکثریت میں ہو۔ 6ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں فرعون کے پاس بھیجا، وہ گئے، فرعون نے اپنا احسان جتلایا کہ ہم نے تجھے پالا پوسا اور ہمارے ایک آدمی کو بھی تم نے قتل کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اس احسان پر بنی اسرائیل کو اپنی غلام بنائے رکھے گا؟ نہیں، بلکہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزے دکھائے، لاٹھی پھینکی، اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ بغل سے نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ پھر جادوگروں کے ساتھ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرایا، جادوگر انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پھینکا تو سب کی سب رسیوں اور لاٹھیوں کو وہ اژدہا نگل گیا۔ جادوگر یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی شعبدہ بازی، کوئی جادو، کوئی سحر نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ حق ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، دریا کے پاس پہنچے تو فرعون بھی لشکر کے ساتھ ان کے قریب پہنچ چکا۔ قوم نے کہا موسیٰ ہم تو پکڑے گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، عن قریب وہ ہماری کوئی نہ کوئی رستہ بنا دے گا، بچاؤ گا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے پھر عصا پانی پر مارا، رستے بن گئے، حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل
انہوں نے دریا کو عبور کیا۔ فرعون جب عین دریا میں اپنی قوم کے ساتھ آیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی سے اس کو غرق کر دیا۔ اس قصے سے سبق یہ ملتا ہے کہ حق والے کامیاب ہوتے ہیں اور ظالموں کا مقدر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی بت پرست قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور انہیں سمجھایا کہ یہ بیکار چیزیں ہیں، نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، تو ان کی عبادت مت کرو۔ میرا رب اللہ کی عبادت کرو، وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی مجھے مارے گا پھر دوبارہ زندگی بخشے گا۔ اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعائیں کی، اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ شامل فرما اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اس کردار میں ماننے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی ذات کے لیے سب کچھ ترک کر دیا۔ پھر 10ویں رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نافرمان قوم کو پانی میں غرق کیا، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کے متبعین اور مطیعین تھے اللہ نے ان کو کشتی میں بچا دیا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں قوم عاد کی طرف بھیجا، وہ قوم بھی اپنے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی، اور اس میں لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں قوم سمود کی طرف بھیجا، وہ قوم بھی اپنے نبی کی نافرمانی کرتی تھی، اللہ نے ان مفسدین کو تباہی سے دوچار کر کے مومنین کی اقلیت کو اللہ نے بچا لیا اور نافرمانوں کو تباہ و برباد کیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں اللہ رب العزت نے قوم لوط کی طرف بھیجا، وہ قوم فحاشی اور عیاشی میں ڈوبی ہوئی تھی اور شیطانیت ان کے اندر رچ بس چکی تھی، اللہ رب العزت کے عذاب نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف بھیجا تو قوم مدین یہ ناپ تول میں کمی کرتے، جھوٹ اور فساد انہوں نے برپا کر رکھا تھا، آخرکار یہ بھی تباہ و برباد ہوئے۔ اقلیت کی کامیابی اور اکثریت کی تباہی اور بربادی یہ بھی اس میں ثابت ہے۔ سورۃ الشعراء اس کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے اتارا ہوا ہے اور ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ پر اتارا گیا ہے، اور اس کو لے کر آنے والا فرشتہ امانت دار نازل بہ روح الامین و جبریل امین ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، ایمان والوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں، اللہ آپ کو دیکھتا ہے۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ پھر فرمایا شیطان تو جیل سازوں اور بدکاروں پر اترتے ہیں اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ والشعراء یتبعوہم الغاوون، یہ لوگ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ہاں ایسے شاعر جو ایمان والے، نیک کردار، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے اور مظلوموں کے مددگار ہیں، وہ ان سے مستثنیٰ ہے۔ اچھی شاعری چاہے عربی میں ہو اردو میں ہو وہ جائز ہے، درست ہے،
اور ایسی شاعری جو صرف تخیلات پہ قائم ہو، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، اور اس کے اندر جو ہے وہ وسوسے، شیطانی وسوسے ہوں، تو ایسی شیطانی شاعری سے اس کو پڑھنا، اس کا سننا اور اس کا اختیار کرنا، یہ وقت کے ضیاع کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر سورۃ النمل ہے، یہ سورۃ النمل 7 رکوعات 93 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 27واں ہے۔ نمل عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں، عربی میں چونٹی کو نمل کہتے ہیں۔ اس سورت کی 18 نمبر آیت میں چونٹی کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ النمل کہتے ہیں۔ اس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ، حضرت داود، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کی مشترک دعوت توحید کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نزول قرآن، اس کا ذکر کیا کہ قرآن کی رہنمائی سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کی خوشخبریاں صرف انہی لوگوں کے لیے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین۔ اور پھر 17ویں رکوع میں اور سورۃ النمل کے دوسرے رکوع میں حضرت سلیمان اور داود علیہ السلام کا ذکر ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا بے پناہ وسائل رکھتے تھے، جنوں، انسانوں، حیوانوں پر اللہ نے ان کو حکمرانی عطا کی، اور اس سے بھی عجیب بات یہ کہ یہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ پھر چونٹی کا واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک بستی سے گزرے، چونٹیوں کی سردار نے باقی چونٹیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے قدموں تلے روندی جاؤ اور انہیں خبر تک بھی نہ ہو۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی مسکرائے، پھر اللہ سے عاجزانہ دعا مانگی، اے میرے پروردگار، تو نے مجھ پر اور میرے والد پر جو انعامات کیے ہیں، مجھے ان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لشکر میں نظر دوڑائی، ہدہد ایک پرندہ ان کے لشکر میں شامل تھا، لیکن وہ بغیر بتائے وہاں سے غائب ہو گیا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہدہد نے غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ بتائی تو میں اسے سخت سزا دوں گا، یہاں تک کہ اولا اذبحنہ، میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ وہ ہدہد پرندہ آیا اور اس نے آ کر اپنا عذر معقول بتایا۔ وہ کہنے لگا کہ میں ایک ایسے علاقے سے گزرا ہوں جس کی حکمران ایک عورت ہے اور اس کا ایک عظیم شان تخت ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ قوم سورج کی پرستش کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملک کی بادشاہ جو عورت تھی، ملکہ سبا کو خط لکھا اور اسے کہا کہ تم جا کر، ہدہد کو کہا کہ جا کر تم اسے میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ ہدہد اس پرندے نے اس خط کو لوگوں کے سامنے اس عورت کی گود میں رکھا، اور جب اس نے اس حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کو کھولا تو اس میں سب سے اوپر یہ لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ سلیمان کی طرف سے یہ خط ملا ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور اس خط میں یہ کہا گیا تکبر نہ کرو، میری فرما بردار ہو کر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ پھر جب ملکہ نے وہ خط کھولا تو اپنے سرداروں سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑی طاقتور اور جنگجو قوم ہیں،
ہم تو لڑ سکتے ہیں، آپ حکم کریں۔ تو اس نے کہا کہ جب بادشاہ کسی ملک پر آتے ہیں تو عزت والے ذلیل ہو جاتے ہیں، چلو ہم حضرت سلیمان کو کچھ تحفے تحائف بھیجتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تحائف بھیجے۔ جب وہ تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لائے گئے تو آپ نے تحائف کو یعنی ان گفٹس کو بنظر حقارت دیکھ کر واپس کر دیا اور انجام بد سے خبردار کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ ان تحفوں سے بہتر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے اہل دربار سے پوچھا تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ چنانچہ دربار میں سے ایک جن اس نے کہا کہ میں محفل کے ختم ہونے تک یہ اس ملکہ کا تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ لیکن وہاں پہ ایک اور شخص تھا جو اللہ کا ولی، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، ایسا شخص جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے کے ساتھ اس تخت کو آپ کی خدمت میں لا سکتا ہوں۔ چنانچہ دیکھا تو وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، اس نعمت کے ملنے پر وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ چنانچہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ ملکہ اور دیگر سردار ملنے کے لیے آئے۔ ملکہ کو وہ تخت دکھایا گیا جو اس کا لایا گیا تھا، تو وہ پوچھا گیا اس سے کہ اس کا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی کانت کانہ ہوا، گویا کہ یہ وہی ہے۔ چنانچہ ملکہ کو وہ تخت دکھانے لگے تو اس نے کہا کہ یہ وہی ہے۔ تو ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے کہ وہ ملکہ کہنے لگی ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے کہ حضرت سلیمان کا دعوت توحید دینا، پرندے کے ذریعے خط اور ہزاروں میل دور سے پلک جھپکنے میں تخت کا آنا کسی عام حکمران کا نہیں بلکہ ایک نبی ہی کا یہ کرشمہ اور طاقت ہو سکتی ہے۔ پھر ملکہ کو محل کے اندر لے جایا گیا۔ فرش ایسے شیشے کا بنا ہوا تھا کہ دیکھنے میں وہ پانی کا حوض لگتا تھا۔ وہاں سے گزرنے کے لیے ملکہ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھا لیے تاکہ گیلے نہ ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا یہ پانی نہیں چمکدار شیشے کا فرش ہے۔ ملکہ سبا دربار سلیمانی میں حاضر ہو کر آپ کی شان و شوکت سے بڑی متاثر ہوئی اور کہنے لگی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں اپنے رب سے اپنے نفس پر میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں۔ اور پھر اگلے رکوع میں قوم سمود اور قوم لوط کے انجام کا ذکر ہے، اور آخر میں اللہ رب العزت نے حمد و ثناء اور منتخب بندگان خدا پر سلامتی کی نوید سنائی ہے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ خیر اما یشرکون۔